حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو قوم کو چھوڑ کر دریا تک جانے میں 1 ہفتہ لگا۔ 1 ہفتہ شکم ماہی میں رہے، 1 ہفتہ مچھلی کے پیٹ سے نکل کر کدو کی بیل کے سائے میں رہے۔ کدو کے پتوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ واپسی میں انہیں 1 ہفتہ صرف ہوا اپنے قوم تک پہنچنے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام پر عذاب 15 شوال کو نازل ہوا اور اسی دن وہ عذاب ٹل گیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جس کے لیے قرآن اندازی کی گئی وہ حضرت مریم بنت عمران تھیں، جس کو اللہ تعالیٰ کا یہ قول بیان کرتا ہے کہ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور وہ قلم ڈالنے والے 6 افراد تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44۔ دوسری مرتبہ قرآن اندازی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کی گئی جب کشتی کے سامنے ایک مچھلی آ گئی تو کشتی والوں نے قرآن اندازی کی تو قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر میں گرا دیا۔ حضرت عبد المطلب کو خدا نے 9 بیٹے دیے تو آپ نے منت مانی کہ خدایا اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے تو ان میں سے ایک کو تیرے لیے قربان کروں گا۔ جب 10واں بیٹا بھی عطا کر دیا گیا تو آپ نے چاہا کہ منت کی ادائیگی کریں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا تو جناب عبداللہ کا نکلا۔ تینوں بار آپ کے ہی نام کا قرعہ نکلا۔ پھر آپ کے مقابلے میں 10 اونٹ قرار دے کر قرعہ ڈالا، پھر بھی نام عبداللہ کا آیا، یہاں تک کہ یہ 10 کا اضافہ کرتے کرتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو پھر اونٹوں کا قرعہ نکل آیا۔ پھر حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، لہٰذا 3 مرتبہ قرعہ ڈالوں گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور ہر مرتبہ قرعہ اونٹوں کا آیا۔ پھر آپ نے کہا کہ میرا رب راضی ہے، پھر آپ نے اونٹوں کو نہر کرنے کا حکم دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ نہ لڑکا ہے نہ لڑکی، اس کے پاس فقط مقام پاخانہ ہے، اس کی میراث کیسے دی جائے گی؟ لڑکے والی میراث دی جائے گی یا لڑکی والی میراث دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ امام بیٹھے گا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اس کے بعد قرعہ ڈالا جائے گا، جس کا قرعہ نکلا وہ میراث اسے دی جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ عادلانہ کوئی فیصلہ نہیں ہے جس پر قرآن اندازی کی جائے۔ جیسا کہ اللہ نے جناب یونس علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ پس انہوں نے قرعہ ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گئے۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ولایت کو اللہ تعالیٰ نے تمام اہل آسمان اور اہل زمین کے سامنے پیش کیا۔ جس نے اقرار کرنا تھا اس نے اقرار کیا اور جس نے انکار کرنا تھا اس نے انکار کیا۔ جناب یونس علیہ السلام نے اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے اقرار کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور کہا کہ اے فرزند حسین، آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یونس بن متی کو مچھلی کے پیٹ میں اس وجہ سے جانا پڑا کیونکہ ان کے سامنے جب میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پیش کی گئی تو انہوں نے قبول کرنے میں توقف کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، ایسا ہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی برہان و دلیل پیش کریں اگر آپ سچے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کپڑے کے ساتھ ہماری آنکھوں کو باندھنے کا حکم دیا، پھر ایک وقت گزرنے کے بعد فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے کپڑے ہٹائے تو ہم ساحل سمندر پر کھڑے تھے جس کی موجیں بہت جوش مار رہی تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ اے میرے سردار، میرا خون آپ کے ذمے ہے، خدا کے لیے میری حفاظت فرمائیں۔ مولا نے فرمایا کہ تو برہان و دلیل چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو مجھے برہان و دلیل دیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے آواز دی، یا ایھا الحوت، اے مچھلی۔ اسی وقت ایک مچھلی نے سمندر سے پہاڑ کی مانند اپنا سر اٹھایا اور وہ یوں کہہ رہی تھی، لبیک لبیک یا ولی اللہ۔ جناب علی ابن حسین نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اے میرے سردار، میں یونس نبی والی مچھلی ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے یونس علیہ السلام کا واقعہ سناؤ۔ اس نے عرض کیا کہ آدم سے لے کر آپ کے نانا تک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے سامنے
آپ پہلے بیت کی ولایت کو پیش کیا۔ جس نبی نے اس کو فوراً قبول کیا وہ سلامت رہا، اور جس نے قبول کرنے میں توقف کیا تو اس تاخیر کی وجہ سے وہ آزمائش میں مبتلا ہوا۔ اسی وجہ سے جناب آدم سے ترک اولا ہوا، اور جناب نوح علیہ السلام کو طوفان میں ڈوبنے کا خوف لاحق ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانا پڑا، جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جانا پڑا، جناب ایوب علیہ السلام کو بیماری اور بلا میں مبتلا ہونا پڑا، جناب داؤد علیہ السلام سے بھی فیصلے میں خطا ہوئی، یہاں تک کہ جب جناب یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے بعد کے ائمہ راشدین جو علی کی نسل سے ہوں گے ان کی ولایت کو قبول کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں کیسے قبول کر لوں جب کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں اور ان کی مجھے معرفت بھی نہیں، اور غصے میں وہاں سے چلے گئے۔ اللہ نے میری طرف وحی فرمائی کہ میں یونس نبی کو نکل جاؤں، میں ان کی ہڈیاں نہ توڑوں اور ان کی جسم میرے شکم میں سلامت رہے۔ پس وہ میرے شکم میں 40 دن رہے اور میرے ساتھ تمام سمندروں کا 3 تاریکیوں میں چکر کاٹتے رہے، اور پھر انہوں نے آواز دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ راشدین کی ولایت کو قبول کیا۔ جب انہوں نے ولایت کو قبول کیا تو میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ ان کو ساحل سمندر پر اگل دوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء اور مرسلین 4 طریقے سے مبعوث ہوئے۔ نمبر 1، کبھی کسی نبی کی نبوت فقط اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے اور غیر تک تجاوز نہیں کرتی۔ نمبر 2، کوئی نبی خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، لیکن حالت بیداری میں نہیں دیکھتا۔ وہ کسی کی طرف مبعوث بھی نہیں ہوا اور اس پر ایک امام ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب لوط علیہ السلام کے لیے امام تھے۔ نمبر 3، کبھی کوئی نبی خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، پھر وہ دوسروں کی طرف مبعوث ہوتا ہے، وہ گروہ کم ہو یا زیادہ، جیسے جناب یونس علیہ السلام تھے جو 1,00,000 یا اس سے زیادہ کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ زیادہ 30,000 تھے۔ ایسے نبی پر ایک امام ہوتا ہے۔ نمبر 4، کوئی نبی خواب میں فرشتے دیکھتا ہے، اس کی آواز بھی سنتا ہے، بیداری میں بھی فرشتے سے ملاقات کرتا ہے، وہ خود امام ہوتا ہے، جیسا کہ اولو العزم انبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے مگر اس وقت امام نہیں تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب امامت عطا فرمایا تو ارشاد رب العزت ہوا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو انہوں نے فوراً کہا کہ کیا یہ امامت میری ذریت میں بھی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالمین نہیں پا سکیں گے، یعنی جو بت پرست رہا ہو امام نہیں بن سکتا۔ پھر پروردگار دو عالم نے قریش کی اس قوم کو مخاطب کیا جو اپنے بتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا ان سے پوچھ کیا تیرے پروردگار کے لیے تو لڑکیاں ہیں اور ان کے لیے لڑکے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیوں کی صورت میں پیدا کیا ہے؟ اور وہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ جان لو وہ اتنی بڑی تہمت باندھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا صاحب اولاد ہے، لیکن یقیناً وہ قطعی جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم یہ فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تم متوجہ نہیں ہوتے؟ کیا تمہارے پاس اس بارے میں کوئی واضح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ۔ وہ اس کے اور جنوں کے درمیان رشتہ داری اور نسبت کے قائل ہو گئے ہیں، حالانکہ جن اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بت پرست عدالت الہی میں حاضر کیے جائیں گے۔ خدا اس توصیف سے جو وہ کرتے ہیں پاک و منزہ ہے، مگر خدا کے مخلص بندے تم جن کی پرستش کرتے ہو، تم ہرگز کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے مگر وہ جو خود ہی یہ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا خطاب اپنے آخری نبی کی طرف موڑ لیا اور فرمایا آیت نمبر 149 سے لے کر 164 تک کہ پس آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور تمہارے لیے بیٹے ہوں؟ قریش والوں کا عقیدہ تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں،
تو اللہ ان کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے لڑکیاں ہیں اور ان کے لیے لڑکے ہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل و برہان ہے جس کے تحت یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ پھر ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جنات بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس کے تحت یہ اللہ اور جنات کے درمیان نسب کو بیان کرتے ہیں؟ ان کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنات بھی جانتے ہیں کہ ان سب کو حاضر کیا جائے گا، اور ان میں سے جو بھی گناہ گار ہوں گے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی اگر یہ میرے رشتہ دار ہوتے تو جہنم میں کیوں جاتے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش کے کفار کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اولین سے کوئی ذکر کرنے والا ہوتا تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ قریش کہتے تھے کہ اللہ یہود و نصارہ کو قتل کرے، یہ کیسے انبیاء اور مرسلین کو قتل کرتے تھے اور ان کی تکذیب کرتے تھے، حالانکہ اگر ہمارے پاس ذکر کرنے والے آتے تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ لیکن جب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نشانی بن کر آئے تو ان لوگوں نے انکار بھی کیا اور آپ کو اذیتیں بھی دیں اور آپ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ ان قریب یہ جان لیں گے کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقام معلوم ہے، اور ہم سب کے سب خدا کے حکم کی اطاعت کے لیے صف باندھے کھڑے ہیں، اور ہم سب کے سب اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور وہ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ اگر پہلے لوگوں میں سے کوئی کتاب ہمارے پاس ہوتی تو ہم خدا کے مخلص بندوں میں سے ہوتے، تو اس کا انکار کر دیا، لیکن وہ عنقریب اپنے کام کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ ہمارے مرسل بندوں کے لیے ہمارا قطعی وعدہ پہلے سے مسلم ہو چکا ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی، اور ہمارا لشکر تمام میدانوں میں کامیاب ہوگا۔ ان سے ایک معین وقت تک منہ پھیر لیں۔ ان کی حالت دیکھیں کتنی بے معنی ہے، لیکن وہ عنقریب اپنے کیے کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ لیکن جب ہمارا عذاب ان کے گھروں کے صحن میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کے لیے جنہیں ڈرایا گیا ہے وہ بہت بری صبح ہوگی۔ ایک معین وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور ان کے کام کی حالت دیکھو، وہ بھی اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 164 سے لے کر آیت نمبر 179۔ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معلوم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ائمہ ہدیٰ اور آل محمد کے اوصیاء بلند مقامات پر فائز ہوں گے، اور خدا نے ان کے مقامات متعین کر دیے ہیں۔ ہم شجرہ نبوت ہیں، رسالت کی کان ہیں، ہم ملائکہ کے آنے جانے کا مقام ہیں، ہم اللہ کا عہد ہیں جو اس کے ذمے ہے، ہم اللہ کی امانت ہیں، ہم اس کی حجت ہیں، ہم وہ نور ہیں جو عرش کے گرد صفیں بنا کے کھڑے تھے۔ ہماری تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح سیکھی یہاں تک کہ ہم زمین پر اترے۔ جب ہم زمین پر آئے تو ہماری تسبیح سے اہل زمین نے تسبیح سیکھی۔ ہم ہی صف بستہ ہیں، ہم ہی اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ وفا کرے گا اس نے اللہ کے ساتھ وفا کی، اور جو ہمارے ساتھ بے وفائی کرے گا اس نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی، کہ جس کا عہد بہت جلیل و عظیم ہے۔